السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی تختی ہے وقف کی علامات یعنی رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں؟ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے کچھ قرآنی جملوں پر ایسے اشارات دے دیے جاتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پر وقف کرنا ہے اور کہاں سانس لینی ہے تاکہ معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ چار چیزیں جو نظر آ رہی ہیں سامنے، ان چاروں پر وقف کر کے آگے سے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آیت کا نشان ہے، یعنی یہاں آیت ختم ہوتی ہے اس کو وقف تام کہتے ہیں، یہاں پر رکنا بھی ہے اور سانس بھی لینی ہے۔ اس کے بعد ہے میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، اس لیے یہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے چھوٹا تو، یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی اس لیے وقف کیا جائے۔ اس کے بعد آ گیا جیم، وقف جائز، یہاں پر بہتر ہے کہ وقف کیا جائے۔ اب یہ جو چار علامات ہیں ان چاروں پر ضرورت کی بنا پر ہم وقف کر سکتے ہیں اور پھر آگے سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صاد، جو وقف مرخص کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں رکنا، لیکن اگر سانس ٹوٹنے لگے تو یہاں پر رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صاد لام بڑی ہے، یہ الوصل الاولیٰ کا مخفف ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ رکا جائے، بہتر ہے کہ یہاں نہ رکا جائے۔ قاف قیل علی الوقف کا مخفف ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں نہ رکیں۔ زا وقف مجوز کا مخفف ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ۔ اب آ گیا لام، لام الف لا، یہاں نہ ٹھہرا جائے، اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے کہ دوبارہ پیچھے سے لوٹا کر پڑھا جائے۔ قف، کف کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، یعنی یہاں رکنا ہے۔ اس کے بعد ہے سکتہ، اس جگہ ایک الف کی مقدار رکنا ہے اور اس طرح رکنا ہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، ایک الف کی مقدار ایک انگلی کھولی اور بند کی۔ اس کے بعد وقفہ، اس جگہ سکتے سے تھوڑی زیادہ دیر رکنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے۔ پھر ہے مع، یہ معانقہ کا مخفف ہے، یہ اس طرح سے قرآن میں موجود ہوتا ہے، یعنی 3 ڈاٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک آیت میں 2 جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ پر وقف کرنا چاہیے، اور اگر ایک جگہ وقف کر لیا تو پھر دوسری جگہ وقف نہیں کریں گے۔ عین، یہ رکوع کی علامت ہے۔ صل، قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں رک سکتے ہیں اور نہیں بھی، اگر وقف کریں تو اعادہ کریں، یعنی پیچھے سے لوٹائیں۔ اس کے بعد ہے یہ 5 کی شکل کا ایک آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں رکنا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں، تو اس لیے یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے وقف النبی، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا۔ اس کے بعد وقف المنزل، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا یہاں وقف کرنا مستحب ہے۔ وقف غفران، یہاں مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ ساری علامات کو ایک کاپی میں اتارنا ہے، ان کے مطلب کے ساتھ اور ان کے طریقہ کار کے ساتھ، پھر جب قرآن کی تلاوت کریں تو ان کو سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کی اس پریکٹس سے یہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی سمجھ میں نہ آئے تو گروپ میں میسیج کر کے پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔